بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، یہ بات یاد رہے کہ عقیدہ ختم نبوت یہ وہ عقیدہ ہے کہ جس کے اوپر پورے دین کا، پوری شریعت کا انحصار ہے۔ اس عقیدے کی اہمیت اتنی زیادہ ہے، یہ عقیدہ اتنا زیادہ اہم ہے، اس عقیدے کی حساسیت اتنی زیادہ ہے کہ اگر یہ عقیدہ محفوظ ہے تو پورا دین محفوظ ہے، اگر یہ عقیدہ محفوظ نہیں ہے تو پورا دین محفوظ نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، عقیدہ ختم نبوت یہ وہ عقیدہ ہے کہ جس کی حفاظت پورے دین کی حفاظت ہے۔ اگر یہ مشکوک بنا دیا گیا، اگر اس کے اندر تردد داخل کیا گیا، شک داخل کیا گیا، تو پورا دین مشکوک بن جائے گا۔ تو عقیدہ ختم نبوت دین کا، شریعت کا وہ بنیادی عقیدہ ہے، یہ وہ بنیاد ہے دین کی، شریعت کی، جس کے اوپر پورے دین، پوری شریعت کی عمارت قائم ہے۔ ناظرین کرام، یہی وجہ ہے قرون اولیٰ سے لے کر آج تک جب کبھی، جب اس عقیدے کے خلاف کوئی فتنہ کھڑا ہوا، کوئی فتنہ اٹھ کھڑا ہوا، تو مسلمانوں نے اپنی جان کی بازی لگا کر اس فتنے کو، اس کے انجام بد سے دوچار کر دیا۔ اپنی جان کی بازی لگا کر اس عقیدے کی، ہر دور کے مسلمان نے جب اس عقیدے کے خلاف کوئی فتنہ اٹھ کھڑا ہوا، اپنی جان کی بازی لگا کر اس عقیدے کی حفاظت کی۔ یہاں تک کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری ریاست کو داؤ پہ لگا دیا تھا عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے، اور صحابہ کرام، حفاظ صحابہ کرام نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کی۔ ناظرین کرام، 19ویں صدی کے اواخر میں بر صغیر پاک و ہند کے اندر انگریز سامراج نے عقیدہ ختم نبوت کو مشکوک اور اس کو کمزور کرنے کے لیے فتنہ قادیانیت کو گاڑا اور اس کو پروان چڑھایا۔ قیام پاکستان کے بعد پاکستان کے بڑے بڑے عہدوں میں انگریز سامراج سوچ نے قادیانیوں کو اور قادیانیت نواز لوگوں کو بٹھانا شروع کر دیا۔ جب مسلمانوں نے پاکستان کو اس کا علم ہوا، انہیں معلوم ہوا، تو وہ سراپے احتجاج ہوئے، قادیانیت کے خلاف آواز بلند کرنا شروع کر دی اور قادیانیوں کی سرکوبی شروع کر دی۔ پھر 1953 کو ایک بہت بڑی تحریک نے جنم لیا، اور اس تحریک کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت ڈکلیئر کر دیا جائے، غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے، انہیں دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا جائے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ بڑے بڑے عہدوں پر قادیانی اور قادیانیت نواز لوگ بیٹھے تھے، انہوں نے محافظان ختم نبوت کے خلاف طاقت کا استعمال کیا، گولی کا استعمال کیا، جس کے نتیجے میں کم و بیش 10,000 کے قریب مسلمانوں نے پاکستان نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ 10,000 کے کم و بیش 10,000 مسلمانوں نے پاکستان اس تحریک آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی حفاظت میں شہید کیے گئے۔ اور ناظرین کرام، پھر یہ تحریک چلتی گئی، ظاہری تو اس تحریک کو دبا دیا گیا، لیکن حق کبھی دبتا نہیں ہے۔ اور پھر 1974 کو، 13 اپریل 1974 کو اس تحریک نے ایک مرتبہ پھر عروج پکڑا، اور حضرت علامہ مولانا الشاہ امام نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے قومی اسمبلی کے اندر ایک قرارداد پیش کی کہ جس کا متن یہ تھا، جس کا مقصد یہ تھا، جس میں مطالبہ یہ کیا گیا تھا کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ پھر اللہ کا کرم ہوا، 7 ستمبر 1974 کو متفقہ طور پر قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا۔ 1974
7 ستمبر 1974 کو وہ جو مسلمانوں نے پاکستان نے 1953 میں جو مطالبہ کیا تھا کہ قادیانی کو غیر مسلم قرار دیا جائے، اور 10,000 کے قریب مسلمانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا، اور اس تحریک نے پھر یوں کامیابی سمیٹی 7 ستمبر 1974 کو قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا۔ 7 ستمبر کا دن 7 ستمبر 1974 کا دن وہ تاریخ ساز دن ہے کہ جس کے اندر فتنہ قادیانیت جو 90 سال ہو گئے تھے بر صغیر پاک و ہند کے اندر عقیدے ختم نبوت کے خلاف سازش کرتے ہوئے، اس فتنے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کیا گیا۔ تو 7 ستمبر آنے والا ہے، اور یہ جو 7 ستمبر آئے گا 2024 کو 7 ستمبر، اور اس 7 ستمبر کو 50 سال مکمل ہونے والے ہیں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیے۔ تو پورے پاکستان کے اندر اس حوالے سے جشن منایا جائے گا، اس کی گولڈن جوبلی ہے وہ منائی جائے گی۔